العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلم معاشرے میں یہ جب دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اعمال کی بات آتی ہے، تو لوگ اپنے مخالف کو فوراً غلط قرار دیتے ہوئے فسق اور فجور تک کا ان پر الزام لگا دیتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں گے بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، اور آج کل سوشل میڈیا پر اپنے کو مولوی، مولانا، علامہ، فہامہ کہنے والے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے گریز نہیں کرتے. جہاں ان کے مسلک کی مخالفت ہوئی، ان کے موقف کی مخالفت ہوئی، کسی نے ان کے معاملے میں اختلاف کیا، فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز اور بڑے گناہوں میں سے. آئیے اس مجلس میں اسی سے متعلق چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس لفظ کی قباحت اور اس لفظ کی بھیانکی کا علم ہو سکے، اس لفظ کی خطرناکی کا علم ہو سکے. امام بخاری اور امام مسلم نے کئی جگہوں پہ اپنی صحیح کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع عليه. جب کسی آدمی نے اپنے بھائی کو کافر کہا، کسی بھی آدمی نے، کسی مسلمان نے اپنے کسی بھائی کو یعنی مسلمان بھائی کو کافر کہا، تو وہ کفر دونوں میں سے کسی پر ضرور پڑے گا، کسی ایک پر، دونوں میں سے کسی ایک پر وہ کفر ضرور پڑے گا، پلٹے گا. الا فقد باء بها احدهما، دونوں میں سے کوئی کسی ایک پر وہ کفر ضرور پلٹے گا. ان کان کما قال، اگر وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا ہے وہ حقیقت میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر رہے گا. ورنہ وہ کفر الا رجعت علیہ، وہ کفر اس کے اوپر لوٹ جائے گا. یعنی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور صحیح معنوں میں وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، ورنہ اس کا یہ کہنا بیکار نہیں جائے گا، اس کا یہ کہنا بلا فائدہ نہیں ہوگا. کہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس پر لوٹ، کسی نہ کوئی کافر ہوگا. جو کافر کا معنی یہاں پر ہے وہ معنی اس پر منطبق ہوگا، اس پر اطلاق ہوگا اس کا. تو جس کو کہا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کہنے والے کے اوپر وہ لفظ لوٹ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق
ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. اگر کسی شخص نے کسی شخص کو کافر یا فاسق کہا اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا. واضح روایت، دونوں روایتیں واضح ہیں. اور اسی طرح ثابت ابن ضحاک کی روایت ہے. ثابت ابن ضحاک کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کے اندر ہے من رما مؤمنا بکفر فهو قتلہ، جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی، کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے. قتل کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی نسبت قتل کی موجب ہے. ایسے کفر کی نسبت جو قتل کی موجب ہو قتل کی طرح ہے. آدمی اگر کسی کو کافر کہتا ہے اور کافر سے قتال جائز ہے، جہاد جائز ہے، تو ایسا الزام لگانا اگر وہ حقیقت میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حقیقت میں کافر نہیں ہے تو گویا اس نے اس کو قتل کر دیا. اسی طرح ایک روایت ہے جسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر روایت کیا ہے، امام بزار نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام بزار نے حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام حیثمی نے زوائد کے اندر حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے. وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک قرآن کا قاری اور اسلام کا دفاع کرنے والا تھا، اور اس نے اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ لگا کر تلوار لے کر حملہ کر دیا. اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ قاری ہے قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا دفاع کرنے والا ہے، لیکن اپنے پڑوسی کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ مشرک ہے اور تلوار لے کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ لگانے والے کو شرک سے زیادہ قریب قرار دیا. صحابی نے پوچھا کہ رامی، یہ جو الزام لگانے والا ہے وہ شرک اس کے اوپر لوٹے گا یا جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس کے اوپر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رامی ہے، جس نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے جبکہ وہ مشرک نہیں ہے، تو یہ شرک اس کے اوپر لوٹا، یہ شرک سے زیادہ قریب ہے. تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آدمی کسی کے اوپر بعض مسائل کی وجہ سے یا بعض نظریات کی وجہ سے جس کے اندر شرک اور کفر واضح نہیں ہے، اگر واضح ہے، ظاہر ہے، اگر یہ ظاہر ہے کہ یہ آدمی شرک کا کام کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو، اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن وہ حقیقی معنوں میں کافر ہے. اس کو اگر کافر آدمی اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، لوگوں کو اس کے دھوکے میں پڑنے سے بچانے کے لیے اسے کافر کہتا ہے، تو یہ حقیقت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا. جیسے کہ بہت سارے ادوار میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے اعمال کا دعویٰ کیا جو اسے کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے. ختم نبوت کا انکار کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس طرح اس نے کفر کیا. اگرچہ وہ امت محمد میں سے ہونے کا خود سے دعویٰ کرتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے تو کافر ہے. آج پوری دنیا میں اور خاص طور سے برصغیر میں ان کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے.
ختم نبوت کا عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کے بعد نبوت کے ختم ہونے کا انکار کیا تو واضح کافر ہے، یہ واضح کافر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، دنیا میں تصرف کرنے کا، روزی دینے کا، موت دینے کا، زندگی دینے کا، جو اللہ تبارک اور وغیرہ، نظر و نیاز ہے، خوف ہے، رجا ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس حق کو چھین کر کے یا اس حق کے ساتھ غیر کو اس میں شامل کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، واضح مشرک ہے، ظاہر مشرک ہے، ظاہر مشرک ہے۔ لیکن البتہ اس کے اوپر جہنم کا فتویٰ، اگر وہ اسی عمل پر رہا، توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ مطلق فتویٰ لگانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں وہ توبہ کر لے، بعد میں توبہ کر لے اور اس کا اسلام صحیح ہو جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے خلاف جنگیں لڑی، مسلمانوں کو تکلیفیں دی، پریشان کیا، لیکن بعد میں وہ اسلام لائے اور ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا، بڑے صحابہ کرام بنے، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے لیے اپنی جانیں گنوائی، اپنی زندگی گزار دی۔ تو آدمی اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہے تو وہ جہنمی ہی ہوگا، یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے بعد میں وہ اسلام لائے، اس کا اسلام اچھا ہو، توحید پر اس کی موت ہو، ایمان اس کے دل میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرک اور کفر کا کام کر رہا ہے، ابھی وہ کر رہا ہے، اسے کافر کہنا، اگر کوئی کہتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ کافر ہے، عقیدتاً عملاً تو وہ کافر ہے۔ یہ کفر کہنا، یہ کافر ہے کہنا، وہ اس کو لوٹے گا، وہ کافر ہوگا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، اس کا کفر واضح نہیں ہے، اس کا شرک واضح نہیں ہے، اور آدمی صرف بعض اعمال کی بنیاد پر، بعض بڑے گناہوں کے بنیاد پر، کبائر کی بنیاد پر نظر کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، تو یہ اس کا کہنا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کے اوپر کہنے والے کے اوپر لوٹ جائے گا۔ خوارج نے صحابہ کرام کی تکفیر کی، انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کافر ہے، جبکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام عدول تھے، کچھ صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں، اور کچھ صحابہ کرام جن کے اعمال کی گواہی پوری امت دیتی ہے، ان کے صحابی ہونے کی گواہی، ان کی عدالت کی گواہی، ان کو کافر کہنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی خوارج کو کافر کہتا ہے تو یہ برحق ہے، اگر کسی کا نظریہ ہے، کسی کا عقیدہ ہے تو یہ برحق ہے، انہیں کافر کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ تو ایسے بے نمازی کو کافر کہنا یہ حدیث کی روح سے، چونکہ اس نے کفر کیا ہے، یہ جائز ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ خالد مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں ہوگا؟ اس کا قطعی فیصلہ اہل سنت والجماعت نے نہیں کیا، کہا کہ یہ کفر دون کفر ہے، یہ کفر تو ہے، ایسا آدمی کافر تو ہے، لیکن اس کا کفر سے کم تر ہے۔ جو خالد مخلد فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا جو کفر ہے، وہ اس کفر سے کم اس کا کفر، لیکن وہ کافر ہے۔ اس بنیاد پر، اس نیت سے اگر کسی بے نمازی کو آدمی کہے کافر ہے، یہ مراد لے کر کے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے اور مطلقاً ہم اسے کافر کہیں تو یہ چیز سبب گناہ ہے، یہ سبب گناہ ہے۔ تو کسی بھی عمل کی وجہ سے یا کسی نظریے میں اختلاف کی وجہ سے آدمی کسی کو کافر کہے تو یہ کافر کہنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے صحیح العقیدہ مسلمان بھائی کی، جو مسلمان بھائی صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ غلط نہ ہو، اس کا عقیدہ شرک کا نہ ہو، اس کا عقیدہ کفر کا نہ ہو، اس کا عقیدہ بدعات جو دین
میں پیدا کر دیا ان کو حلال سمجھنے کا نہ ہو تو ان کی تکفیر کرنا حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں کہ لفظ کفر کے اطلاق میں تساہلی برتے، کیونکہ کسی موحد مسلم، کسی توحید پرست مسلم کے اوپر مطلقاً حکم لگا دینا کہ یہ کافر ہے بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کے اندر اس سے منع کیا ہے اور یہ اسے جرم قرار دیا ہے، کیونکہ کلمہ کفر کا ادا کرنے والا کسی مسلمان بھائی کے لیے جو بعض امور میں اگرچہ وہ متساہل ہو لیکن وہ موحد ہے تو اس کو مطلقاً کافر کہنا کہ یہ کفر کا ارتکاب ہے، کیونکہ کفر جو اس نے اس کو کافر کہا ہے تو کفر کا لفظ اس کے اوپر لوٹ آ رہا ہے۔ اسی طرح جو تکفیر کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام کو جو کافر کہیں یا مسلمانوں کو کافر کہیں اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کافروں کو چھوڑ کر کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کہیں کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے، انہیں تکفیری کہا جاتا ہے۔ جیسے خوارج ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جو مسلم حکومتوں کو کافر کہتے ہیں، موحدین کو کافر کہتے ہیں، علماء کو کافر کہتے ہیں، ائمہ حرم کو کافر کہتے ہیں اور موحد مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں باضابطہ، ان کے اندر سوسائڈ بمبر بن کر کے جاتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، ان کے اندر جا کے دھماکہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ وہ خانہ کعبہ تک میں حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، یہ تکفیری ہیں، ان سے اجتناب، ان سے دوری، ان سے لڑائی، ان سے جہاد ضروری ہے، ان کو قتل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو شخص واقعی میں کافر ہے، مشرک یا گمراہ ہے، تو اس سے برأت کا اعلان کرنا، برأت کا اظہار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگرچہ شرک کا ارتکاب کرنے والا، بدعتوں کا ارتکاب کرنے والا جو گمراہ ہے یا کفر کا کام کر رہا ہے تو اس سے برأت کا اعلان یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ الولاء والبراء کا یہی تقاضا ہے، الولاء والبراء کا یہی تقاضا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو شرک کا ارتکاب کرتے ہوں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوں یا گمراہ ہوں تو ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان معاصی کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر، اگرچہ وہ بڑے گناہ ہوں جیسے زناکاری ہے، چوری ہے، قتل ہے یا سود خوری ہے یا رشوت لینا ہے، ایسے گناہوں کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، کافر اور دین سے مخرج من الملہ نہیں کہا جائے گا کہ ملت سے نکل گیا، دین سے نکل گیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بڑے معاشی کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اس ایسے موقع سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حدیث میں جو کافر کہا گیا ہے، جیسے کسی کو بے نمازی ہے تو حدیث میں کہا گیا کہ اس نے کفر کیا، بے نمازی کو کافر کہا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یا انہی روایتوں میں کہا کہ اگر وہ کافر کسی نے کسی مسلمان بھائی کو کہا اور وہ کافر نہیں تو وہ کفر لوٹ جاتا ہے، وہ کفر اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے، یعنی یہ کافر ہو گیا، یہ آدمی کہنے والا کافر ہو گیا۔ تو یہ دونوں طرح کی روایتوں میں تعویل کی جائے گی، تعویل اور تطبیق دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی حلال سمجھتے ہوئے کسی کو کافر کہے، حلال سمجھتے ہوئے کہ اس کو کافر کہنا جائز ہے کہ یا یہ سمجھے کہ یہ کلام جو کہہ رہا ہے، کافر جو کہہ رہا ہے، یہ کہنا اس کے لیے جائز ہے، یہ کہنا
اس کے لیے جائز ہے، تو یہ حرام ہے، یہ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ جس نے کسی اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا تو اس نے کفر کیا۔ اللہ نے کسی چیز کو اگر حرام قرار دیا ہے، آدمی اگر اس کو حلال قرار دیتا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شارع ہے، شریعت بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کیا ہے شریعت بنانے میں۔ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے تو اس نے کہا کہ یہ حلال ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کفر یہ خوارج پر محمول کیا جائے گا، جو صحابہ کرام اور مومنین کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو رد کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ تعبیر زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بعض محققین کے ہاں تمام اہل بدع کی طرح خوارج کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تمام بدعتیوں کی طرح، عام بدعتیوں کی طرح تکفیر نہیں کی جائے گی، تو بعض لوگوں نے اس کو اس تعویل کو کمزور قرار دیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ راجعت علیہ معصیتہ، یعنی اس کا گناہ اس کے اوپر لوٹ گیا، یعنی اس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کی، اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، تو اس کے وجہ سے وہ گناہگار ہوا، حقیقی معنوں میں وہ کافر نہیں ہوا بلکہ گنہگار ہوا، اور اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا گناہ اس کے اوپر ہوا، یہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ ایک تعویل علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ وہ کافر ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے، بعین ہی وہ کافر نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ کفر کا راستہ کھولتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا، کسی موحد بھائی کو کافر کہنا، یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ اور جانتے ہیں معاصی اور گناہ کیا ہے؟ یہ کفر تک لے جانے والا ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے، ایک سبب ہے کفر تک لے جاتا ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے، پھر گناہ پر اتنا جری ہو جاتا ہے، اسے جرأت، اس کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ کفر تک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ معصیت، کسی کو کافر کہنا، یہ گناہ ہے، اور گناہ کفر تک لے جانا، ایسا گناہ ہے جو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الا رجعت علیہ، اس کے اوپر کفر لوٹ جاتا ہے، تو یہ زجر اور توبیخ پر محمول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، توبیخ کی ہے، اور اس سے منع کیا ہے، اس کے گناہ کے بڑے گناہ ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس گناہ کے انجام، بھیانک انجام کو بیان کیا ہے۔ یہ تغلیظ ہے، یہ ڈرانا ہے۔ کفر قائل کی طرف حقیقی کفر نہیں لوٹتا، حقیقی کفر یعنی حقیقی معنوں میں وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ علی کل حال کسی بھی مسلمان بھائی کو، موحد بھائی کو کافر کہنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑی معصیتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس وجہ سے کسی کو بھی کافر، فاسق کہنے میں احتیاط برتنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر خود ہمارے اوپر لوٹ آئے، تو اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کھلا اسٹیجوں پر یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، ایک دم علی الاعلان کہا جاتا ہے، موحدین تک کو کہا جاتا ہے، ائمہ حرم تک کو کہا جاتا ہے، یہ کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے، جبکہ یہ موحد ہے، توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے علماء ہیں، توحید کی دعوت، انہیں جہنمی، کافر اور کیا قرار کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز معصیت کا سبب ہے، گناہ کا سبب ہے، تو کسی کے بھی کافر کہنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. جب تک آدمی کا کفر واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو. کسی نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے. کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، کسی نے قرآن کے آخری کتاب ہونے کا انکار کر دیا، کسی نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہے. ایک آیت کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہے. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنتوں کا انکار کیا اور کہا کہ اس پر سنت پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے تو وہ کافر ہوا. ختم نبوت کا انکار کیا تو وہ کافر ہوا. جو واضح طور پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ مشرک ہے. جو واضح طور پر دین میں نیکیوں کے نام پر بدعت ایجاد کر رہا ہے تو بدعتی ہے حقیقی معنوں میں. لیکن جو ایسا نہیں ہے، جو موحد ہے، جو مومن ہے، صحیح مسلمان ہے، اور انہیں کافر کہا جائے تو خود کہنے والے کی طرف وہ کفر لوٹ جاتا ہے. چاہے اس کفر کی جو بھی تعویل کی جائے، اس کفر کی جو بھی تفسیر کی جائے، اس کفر کی جو بھی توضیح کی جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، کسی کو بھی کافر کہنے میں اس لفظ کو مطلقاً استعمال کرنے میں تساہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں بچنا چاہیے. اس لفظ کے استعمال میں تساہلی سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.